اگر آپ کو تہجد پڑھنے کا خیال آئے اور آپ تہجد گزار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے اس کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدوں میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلاح دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہوتا، بے وجہ تو نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی دکھائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے باتیں کرو، تم اس سے خوب ساری باتیں کرو، اسے اپنی کیفیت بتاؤ، پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ۔ پریشان تھے نا، لو آ گیا تمہارے لیے رب تعالیٰ کا اشارہ۔ میرے بندے، اس دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ ہر چیز میرے حکم سے ہوتی ہے، میں سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہوں۔ جب ہر چیزیں میرے بس میں ہیں تو پھر تو حالات دیکھ کر کیوں مایوس ہو جاتا ہے؟ حالات بھی تو میرے ہی محتاج ہیں نا۔ حالات پر توجہ مت دو، مجھ پر توجہ دو، میری عبادت کرو، مجھ سے دعا کرو، یقین سے دعا کرو، میں سب کر دوں گا۔ بس تو مجھے اپنی وہ تڑپ دکھا کہ تمہیں سچ میں وہ چیز چاہیے مجھ سے، رو کر دعا کیا کرو۔ تیرے آنسو سے مجھے محبت ہے، تمہارے آنسو تمہیں ہر وہ چیز دے سکتے ہیں جو تمہیں چاہیے، لیکن یہ آنسو کسی اور کو مت دکھانا سوائے میرے۔ بس میرے آگے رو، گڑ گڑاؤ، دنیا والوں سے نہیں۔ تم نے صرف مجھ سے مانگنا ہے، یقین سے مانگنا ہے، لیکن یہ آنسو کسی اور کو کبھی مت دکھانا۔ نا امید مت ہونا، تھک مت جانا، ذرا سا بھی مت تھکنا، تھک مت جانا ذرا سی دیری سے۔ دیر لگتی ہے قبولیت میں، دیر تو لگتی ہے قبولیت میں، کیونکہ میں تمہیں بار بار سننا چاہتا ہوں، مانگنا پسند آ گیا ہے تمہارا۔ اور یہ کبھی مت بھولنا کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میری محبت کا عالم تو یہ ہے کہ اگر ساری زندگی تو مجھے بھولا رہے اور جب ساری دنیا بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تمہیں اکیلا کر دے، اور بس اس وقت تو ایک بار مجھے اللہ کہہ کے پکار اور بولو کہ اللہ میں آپ کے پاس لوٹ آیا ہوں، بس اسی وقت میری رحمت کے دروازے تجھ پر کھول دیے جائیں گے۔ بھلا ایسی محبت کرنے والا بھی تمہیں کہیں ملے گا؟ کہیں نہیں، تو پھر کیوں ادھر ادھر جاتے ہو، بار بار دوسروں کے آگے روتے ہو؟ کہیں مت جانا، بس کہیں مت جانا، اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ۔ اللہ کہتا ہے تو میرا بن جا، ساری دنیا تیرے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، ساری دعا قبول کر دوں گا، بس میرا ہو جا۔ نصیب ہار جاتا ہے اور دعائیں جیت جاتی ہیں، بس تم یقین سے مانگنا اور مایوس نہ ہونا، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے۔ اللہ سے خاموش گفتگو ایک ایسی نعمت ہے، فرشتے اسے لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے پڑھ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ جو تمہارا نہیں ہے اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اسے تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ سنو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ کرتا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری خواہشات سے زیادہ دینے والا ہے۔ بس چلتے جاؤ اس کی راہ میں، کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے۔ صبر کے صلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، دعائیں کرتے رہیں اور صبر سے مانگتے رہیں، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ضرور سنتا ہے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے صلے میں ان کے معجزہ رکھا ہوتا ہے، اور جب وہ معجزہ رونما ہوگا تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ درخت سے گرنے والا کوئی ایک پتا ایسا نہیں ہے جس کا علم مجھ سے نہ ہو، تو پھر تم کیسے سوچ سکتے ہو
کہ وہ تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو رہ گا جانے دے گا۔ تم بس اطمینان رکھو، امید نہیں یقین رکھو، نصیب بدل جاتے ہیں ایک دعا سے۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے نا کہ اللہ آپ کے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو یقین مانیں آپ کا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر بھی قادر ہوں۔ جو رب کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بیٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا یہ کہ بس اللہ کافی ہے، بس تم بھی اس رب کو کافی سمجھو، کیونکہ اس کا کافی ہو جانا تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو کر دے گا۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈا کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستے بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نور پار کروا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ عطا ضرور کرتا ہے۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کتنی ہی مصیبتیں دعا سے اٹھا لی جاتی ہیں اور کتنی ہی برکتیں دعا سے نازل ہوتی ہیں۔ تمہاری تکلیف کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کے بعد آسانی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے اور دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس تم یقین سے مانگنا اور کبھی بھی مایوس مت ہونا، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے۔ اور ایک دن تمہیں خوشخبری دے دی جائے گی کہ جسے تم دعاؤں میں مانگا کرتی تھی اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ دعا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کا آ جانا اور دعا کے بعد دل پر پرسکون ہو جانا دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔